بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک ہے میلاد النبی اور ایک ہے جشن عید میلاد النبی۔ پہلے آپ میلاد النبی کو سمجھیے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا مطلب، میلاد کا مطلب پیدائش، میلاد النبی کا مطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اور دنیا کے اندر کوئی انسان حضور کی میلاد کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا منکر نہیں ہے، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی فرد بشر منکر نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بشر میں سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قائل ہیں، آپ کے میلاد کے قائل ہیں۔ تو اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کوئی نہیں ہے جہاں میں۔ دوسرا لفظ ہے، اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہر سال 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، ڈھول ڈمکے کرنا، بھنگڑے ڈالنا، جھنڈیاں لگانا اور یہ لائٹیں لگانا، اپنے مخالفین کو اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر کہنا، اور ان سب چیزوں کو دین بنا کر کے، دین کا حصہ بنا کر کے پیش کرنا کہ جو یہ کرے گا تو وہ مسلمان ہے، وہ سنی ہے، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ والعیاذ باللہ مسلمان ہی نہیں، کافر ہے، گستاخ ہے۔ یہ ہو گیا جشن عید میلاد النبی کا کانسیپٹ۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر میلاد النبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا کیسا ہے، تو بالکل درست ہی نہیں بلکہ عین عبادت ہے، ثواب ہے۔ حضور کے میلاد کا، حضور کے وصال کا، حضور کے شباب کا، حضور کے شب و روز کا، حضور کے سونے کا، حضور کے جاگنے کا، حضور کے اٹھنے کا، حضور کے بیٹھنے کا، حضور کے لیٹنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا، اور ہر قسم کی چیزوں کا تذکرہ کرنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمالی اشیاء کا، آپ کے کپڑوں کا، آپ کے نالین مبارک کا، آپ کے سواریوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کا تذکرہ کرنا، یہ عین ایمان ہے، یہ عبادت ہے، ثواب ہے۔ اس کا بھی کوئی مسلمان انکاری نہیں ہے، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہو، یا وہ کسی غیر مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کو غلط سمجھے گا، نہ حضور کے وصال کے تذکرے کو غلط سمجھے گا، نہ حضور کے شباب کے تذکرے کو غلط سمجھے گا، نہ حضور کے اوامر کے تذکرے کو غلط سمجھے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے کا تذکرہ کرنا یہ عین ایمان ہے۔ البتہ جو ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے قائم کیا جاتا ہے، اور جو جشن عید میلاد النبی کا اس قسم کا جو مروجہ جشن عید میلاد النبی ہے، جلوس، بھنگڑے، اور اب تو نئی چیزیں داخل ہو رہی ہیں کہ وہ رنڈیوں کو لا کر نچایا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کا مکس جلوس ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو لائی جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بریلوی ایک بہت بڑے عالم ہیں بریلوی، انہوں نے جو مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، تو مسلم شریف کی شرح کے اندر انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اب ان جلوسوں کے اندر بہت سی خرافات پائی جاتی ہیں، اوباش لڑکے آتے ہیں جو انتہائی فحش کام بھی کرتے ہیں، یہ بریلوی عالم نے خود اس کا اقرار کیا ہے۔ اس وجہ سے ان بریلوی عالم نے اس میں لکھا ہے کہ یا تو ان کی اصلاح کی جائے، اور اگر اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر ان جلوسوں پر پابندی ہی لگ جانی چاہیے، اور بھی انہوں نے کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب بعض بریلوی کے جو
جشن عید میلاد النبی کو عین ایمان سمجھتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کے منانے والے کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا مسلمان ہوں اور میرے علاوہ معاذ اللہ ساری امت کافر ہے، وہ چاہے کون سی بھی ہو، بہرحال اس تکفیر کے بحث میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں تو وہ حضرات کہتے ہیں جناب جشن عید میلاد النبی کا جو ان کا مروجہ طریقہ ہے تو کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ جواب کہاں سے ثابت ہے؟ جناب قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بہرحال اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کچھ تو خدا کا خوف کریں، یہ بتائیں کہ اس میں فحدث یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے کہ ایک فرد کو، اور اس کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو رہا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس طرح آپ جشن مروجہ جشن عید میلاد النبی کرتے ہیں کہ اسی طرح حضور نے بھی کیا تھا؟ کیا چلیے اس کے بعد مخاطب جو ہے صحابہ کرام ہیں، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا کیا تھا؟ اسی طرح سے دوسری ایک آیت پڑھتے ہیں کہ قل بفضل اللہ ورحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے خوب خوشیاں مناؤ۔ اب یہ خوشیاں مناؤ کا ترجمہ کیا، اور جب کہ بریلوی عالم دین اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ فرح سے مراد قلبی خوشی ہے۔ یہ جو جھنڈے لگا کے خوشیاں، یہ کون سی خوشیاں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب بریلوی عالم خود لکھتے ہیں کہ فرح کہتے ہیں قلبی خوشی کو، قلبی مسرت کو، تو پھر اسے ثابت کرتے ہیں جناب کہ دیکھو اس آیت سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا ہے، یا قرآن کریم کی اور 2-4 آیتیں وہ تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا وہی مطلب سمجھا جو آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے یہ سب کرو جو آپ آج کل کرتے ہیں؟ اور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جو جن کے سامنے قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو آگے امت تک پہنچایا ہے، کیا انہوں نے ان آیات سے یہی مطلب سمجھا ہے؟ اگر نہیں سمجھا اور یقیناً نہیں سمجھا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ اور دوسری بات میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مروجہ جشن عید میلاد منایا تھا یا نہیں؟ کیا صحابہ نے منایا تھا یا نہیں؟ کیا تابعین طبع تابعین نے منایا تھا یا نہیں؟ بعض کم علم، جو بالکل کم علم کم عقل قسم کے بریلوی حضرات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل منایا تھا، اللہ نے منایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، فلاں نے منایا، سب کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں کہنا چاہیں گے کہ جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی خود لکھتا ہے، اور وہ اس کو نمبر 1 تو جشن عید میلاد النبی کو وہ خود مروجہ جشن عید میلاد النبی کو بدعت لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، البتہ ساتھ میں وہ کہتا ہے جناب جی یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو بدعت جب وہ کہہ رہے ہیں تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ادھر سے آپ بعض بریلوی کم علم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حضور نے منایا، صحابہ نے منایا، جب حضور صحابہ نے منایا پھر بدعت کہاں رہا؟ اور آپ کے خود علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے مولوی حضرات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، البتہ ساتھ میں حسنہ لگا دیں۔ چلیے ہم یہی کہیں گے کہ آپ حضرات جو یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سونے بتی ہیں، اچھے بتی ہیں، چنگے بتی، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ لیکن بدعت حسنہ تو بدعت تو آپ نے مان لیا، بدعت کرنے والا بدعتی ہو گیا، اور چونکہ حسنہ ہے تو اس لیے آپ اچھے بدعتی ہوئے، تو یہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے بریلویوں کے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں جو انہوں نے میلاد کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن عید میلاد جو مروجہ ہے یہ صحابہ کرام نے ہرگز نہیں منایا، یہ وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بریلویوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں انگریز کے دور تک اس کو 12 ربیع الاول کو 12 میلاد کے بجائے 12 وفات کہا جاتا تھا، چنانچہ
مولوی نور بخش توکلی، پیر سید جماعت علی شاہ اور وغیرہ ان حضرات نے باضابطہ پھر درخواست لکھ کر کے اور انگریزی سرکار سے یہ الاٹ کروایا کہ اس 12 ربیع الاول کو ایک تو چھٹی رکھی جائے اور اس کو 12 وفات کے بجائے 12 میلاد کہا جائے۔ تو اس کو یوں کہا جائے گا پھر کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ دین سے، تو اس کا مطلب ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں حکومت کے اندر بھی یہ چیز نہیں تھی، بلکہ یہ تو انگریز نے دی ہے یہاں پر۔ تو اس لیے بہرحال جو حضرات کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ بدعت ہے اور آپ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ بدعت آپ یہ کہہ دیں، اعلان کہیں جناب یہ ایک بدعت ہے جو ہم کر رہے ہیں، پھر آپ اچھے بدعت کر رہے ہیں، چونکہ بدعت حسنہ کر رہے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ ہم لوگ سنی نہیں بلکہ اچھے بدعتی ہیں، کیونکہ ہم بدعت حسنہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کریں، بھولی بھالی پبلک کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پبلک کو کھول کر کے بیان کر دینی چاہیے، جیسا کہ آپ کے مولویوں نے آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں یہاں عوام الناس سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ بعض بریلوی حضرات یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب فرق والے، اہل حدیث، دیوبندی اور فلاں یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہیں مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سارے حضرات، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضور کی میلاد کو نہیں مانتا ہو۔ پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی نہیں ہے۔ کون سا مسلمان اس کو حضور کے میلاد پر خوشی نہیں ہے؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور کے دنیا کے آنے کی خوشی ہے اور آپ آئے ہیں تو ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، سب چیزیں ملی ہیں، تو آپ کے آنے کی خوشی ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، کپڑے لگا رہا ہے، نمازیں پڑھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں تو ملا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ حضور کی میلاد میں خوشی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز بعض بریلوی حضرات کہتے ہیں جناب یہ میلاد کے تذکرے کو، حضور کی ولادت کے تذکرے کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ واضح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ کے میلاد کا تذکرہ کرنا، آپ کے وصال کا تذکرہ کرنا، آپ کی پوری زندگی حیات طیبہ کا تذکرہ کرنا، یہ عین ایمان ہے، عبادت ہے، ثواب ہے۔ البتہ مرکزی نقطہ اختلاف یہ ہے کہ اس کو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن منانا، اور پھر جو حضرات اس جشن کو نہ مانیں یا نہیں منائیں ان کو گستاخ کہنا، کافر کہنا، وہابی کہنا، یہ نقطہ اختلاف ہے کہ جناب اگر جشن نہ کرنے والا علیاذ باللہ گستاخ ہے، اگر جشن نہ کرنے والا معاذ اللہ وہابی ہے، کافر ہے، بتاؤ یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، بلکہ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی نے جو ہے یہ جشن نہیں کیا، تو وہ سب معاذ اللہ کیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ چیز مرکزی نقطہ اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور کے میلاد کا تذکرہ عین ایمان ہے۔ آپ پورے سال میں جتنا ہو سکے حضور کے میلاد کا تذکرہ کریں، حضور کے وصال کا تذکرہ کریں، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ کریں، حضور کی سنتوں کا تذکرہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی حیثیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی تھی، وہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی تھی، تو اس حیثیت پر کلام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جائے، ان سب چیزوں کو کیا جائے، یہ سب عین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات کو بدعت سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔